ندیم بھائی اتنی دیر سے میری آپ کی ڈسکشن چل رہی ہے یہاں پہ, بلکہ مجھے اتنے دن ہو گئے, اتنے دن سے ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. مہاجر کلچرل ڈے پہ مہاجر نوجوانوں کو کیا پیغام ہے؟ کیونکہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے بعد, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مہاجروں کے پیٹ چونکہ بھر گئے تھے تو وہ اپنی قومیت بھول گئے تھے. ان کے کام ہو رہے تھے, ان کے ڈومیسائل بن رہے تھے, ان کے برتھ سرٹیفکیٹ بن رہے تھے, سب کام ہو رہے تھے ان کے. پھر جب ایم کیو میں خلاف آپریشن شروع ہوا سب کام بند ہو گئے. تو آج انہی بچوں کو جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں, یہ مہاجر کیا ہوتا ہے, ہم تو کراچیائٹس ہیں, آج ان کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہم مہاجر ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور وہ چیخیں مار رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں صبح بن جائے, کبھی کہتے ہیں یونائٹ ہو جاؤ, کبھی کچھ کہہ دیں. آپ کا کیا ویو ہے؟ جلدی سے یہ بتائیں کہ کیا ویو ہے کہ ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اور یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ دیکھو یہ مہاجر کلچر ڈے تو مسٹ ہے, ضرورت ہے اس بات پہ کہ مہاجر کلچر ڈے مہاجر کو ایک قوم ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تم نے سب نے مل کے ولاگ پہ بات بھی کی ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے منایا جائے پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر. مگر تم نے جو نقطہ دیا ہے کہ بچے ہمارے برگر بن گئے تھے, کراچی والے بن گئے تھے, انہیں مہاجر کی فکر نہیں تھی مشرف دور میں. اصل میں صرف مشرف دور کی عیاشیاں اس کی وجہ نہیں ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مہاجر قیادت تھی اور جو آج بھی ہے وہ مہاجر مفاد اسے پہلے دن سے عزیز نہیں تھا. یہ خیال رہے جو بھی میری گفتگو سن رہے ہیں, یہ جو مہاجر قیادت تھی, مہاجر قومی موومنٹ بنا کر 84 میں جو لے کر چلی تھی, وہ ایجنسیوں کے اشارے پہ چلی تھی, جی ایم سید کی رضا اور خوشنودی سے چلی تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اندرون سندھ میں جو جلسے ہوتے تھے, جی اے سندھ کے دہشت گرد ان مہاجر جو ریلیاں ہوتی تھیں ایم کیو ایم کی, ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے. چونکہ الطاف نے گارنٹی دی تھی جی ایم سید کو, گارنٹی کہ مہاجر لفظ ختم ہو جائے گا, اور یہی گارنٹی اس نے ملکی ایجنسیوں کو بھی دی تھی. اور اسی لیے اس نے مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ میں بدل کر اپنا ان سے وعدہ پورا کیا جنہوں نے اس کو لیڈر بنایا. مہاجر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے قربانیاں دے کر اس کو لیڈر بنایا, جبکہ سچائی ہے مہاجروں کو ذبح کیا گیا, مہاجروں کو مارا گیا تاکہ الطاف لیڈر بنے, اور مروانے والے یہ جی اے سندھ اور ایجنسیوں کے لوگ تھے. 86 لے لیجیے, 88 لے لیجیے, یہ سب کھیل کھیلا گیا تھا الطاف اور ایم کیو ایم کو چڑھانے کا, تاکہ کراچی پر اس کے ذریعے جو ہے معاملات سیٹ ہوں. تو الطاف کبھی بھی مہاجر قوم کا لیڈر تھا ہی نہیں, آج بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مہاجر نے اس کو سمجھا. آج بھی بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بقا کی ضمانت ہے. بقا کی یہ ضمانت نہیں ہے. بقا کی ضمانت آپ کا نظریہ بنے گا. مہاجر قومیت اپنی زمین متروکہ سندھ پہ جم کر کھڑے ہو جائیے, اپنی ثقافت 24 دسمبر کو منائیے. اردو زبان کے ساتھ ساتھ پنجابی زبان, ہریانوی زبان, گجراتی زبان, کوکنی زبان, اور جتنی مہاجروں کی زبانیں ان سب کا احترام کیا جائے. ہم ایک قومیت ہیں پاکستان کے حدود میں. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیے, پاک فوج کی عزت کیجئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ عزت کیجئے پاکستان کے فوج کے ہر افسر اور ہر سپاہی کی. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ جو باجوہ غنڈہ گردی کر رہا ہے اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں, مگر پاک فوج کے ہر افسر اور سپاہی کی ہم عزت کرتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور ہم مہاجر قومیت ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے, یہ میرا پیغام ہے. امیجیٹلی کیا کر سکتی ہے قوم؟ امیجیٹلی وہ یہی کرے کہ اپنے اختلافات جو ہے ایک طرف رکھ کے, ان کو قائم رکھتے ہوئے, پارٹی وابستگیاں رکھتے ہوئے مہاجر کلچر ڈے بھرپور منائیں. ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ کی زمین ہے یہ متروکہ سندھ, یہ پاکستان میں آپ کو کسی نے پناہ نہیں دی ہے. کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص جتنے شہر ہیں وہ آپ نے آباد کیے, ان پہ آپ کو اختیار ہونا چاہیے. مکالمہ کریں, پٹھانوں پنجابیوں سے دوستی کریں, فوجیوں کو عزت دیجئے, قانون کی جو ہے تحفظ کیجئے, قانون کی پاسداری کیجئے. وقت بدلے گا انشاءاللہ. تعلیم حاصل کرتے ہیں. تعلیم تو خیر لازمی ہے, تعلیم کے بغیر تو انسان جہل کا شکار ہے, تعلیم کے بغیر عقل بیکار ہے. جانور اور انسان کی تمیز ہی جو ہے وہ علم کرتا ہے. تو تعلیم تو لازم ہے, تعلیم کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. آخری سوال, کلچرل ڈے سے کچھ مہاجر تنظیموں کو پریشانی ہوتی ہے
کیوں؟ مہاجر تنظیموں کا مسئلہ یہ جو مہاجر تنظیمیں وہ کون سی ہیں، اب میں کہوں گا تو پھر نام مت لیں، مگر ایک جنیرک بات کر لیتے تو ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھو ہر کیا خوف ہے ان کو ہاں اس میں چیز بتاتا سے؟ ہوں. خوف یہ ہے مجھے جو روزگار دیتا ہے، جو مجھے چیک دیتا ہے مہینے میں 2 بار، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، یا تو میں اپنی آرگنائزیشن چھوڑ دوں گا، کہیں اور ملازمت کر لوں گا، یا پھر میں ان کی پالیسی پر چلوں گا. بڑی سیدھی سی بات ہے، میرا روزگار ہے، میں اس پالیسی پہ چلتا ہوں. پالیسی کی خلاف ورزی کروں گا مجھے نکال دیں گے. تو جن کو آپ نے مہاجر لیڈر کہا ہے، میں ان کو مہاجر لیڈر نہیں کہتا. وہ مہاجر قوم میں موجود مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، جن کی ڈوریاں کوئی اور ہلاتا ہے، جن کو تگنی کا ناچ کوئی اور نچاتا ہے. یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کو مہاجر قوم سے دلچسپی نہیں ہے. تو آخری سوال، آپ کے خیال میں اس وقت لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ کیا مہاجر قوم کا وقت ختم ہو گیا ہے، مہاجر قوم کا پتہ نہیں فیوچر کیا ہوگا. کچھ لوگ کسی ہیلو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں اس سب کو بروئے خاطر رکھتے ہوئے مہاجروں میں ایز اے قومیت، کیا وہ کسی زبان کی مہاجر ہوں، ان میں اتحاد ممکن ہے؟ اور کیا آپ کے خیال میں جو اس وقت کے حالات ہیں جہاں پر مہاجروں کو ان کے حقوق سے محروم کیا ہوا ہے، صحیح ہے نہ آرٹیکل 148 کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، پہلے کوٹا سسٹم لگا دیا جاتا ہے، پھر کوٹا سسٹم جو لگایا جاتا ہے اس کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. آپ کے خیال میں کیا وہ لاوا پکڑا ہے کہ وہ قوم بغیر کسی لیڈر کے بھی متحد ہو سکتی ہے؟ بالکل. دیکھو میں اتحاد، میرے نزدیک اتحاد ہونا چاہیے نظریات کا. میں نے یہ بات آج بھی ولاگ میں کی تھی، اس لیے مہاجر کلچر ڈے اہم ترین دن ہے مہاجروں کا، اہم ترین دن ہے جس میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. کیسے؟ آپ کی 15 جماعتیں ہیں، چاہے وہ ان کی ڈوریاں کہیں سے ہلتی ہوں، مگر اگر وہ اپنے کارکنان کو، اپنے جو ان کے جو لیڈر ہیں کارکنان کو اجازت دیں کہ مہاجر کلچر ڈے کو وہ منائیں، اپنے اپنے طور پر منائیں، آپس میں اختلاف رکھتے ہوئے منائیں، تو یہ مہاجر قوم کی یکجہتی کا مظاہرہ ہوگا. جب آپ یہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے تو جو ارباب اقتدار ہیں جنہوں نے آپ پہ کوٹا سسٹم لگایا، 41 الف جو ہے وہ چھچندر کسی جو ایک لائن ہے اس کے ذریعے آپ کے سارا حق مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک پارٹی آپ کی جو ہے دشمن یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دے رہی ہے، عیاشی کر رہی ہے، مال کما رہی ہے، مال کھا رہی ہے. تو کیا ہوگا کہ ان کو احساس ہوگا کہ مہاجر تنظیمی طور پر، قیادت کے طور پہ تو بٹا ہوا ہے مگر نظریاتی طور پر مضبوط ہے. اور جتنا مہاجر نظریاتی طور پر مضبوط ہوگا وہ ایک قوم بن کر صحیح معنوں میں ابھرے گا. اب تک اس لیے نہیں ابھر پایا کہ مہاجر کسی کو اپنا قائد مان کر سمجھ رہا تھا یہ ہمارا باپ ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ قوموں کے باپ نہیں ہوتے. قومیں کندن بنتی ہیں کٹ کے. مہاجر بہت کٹ چکا ہے، اور یہ سمجھنا کہ مہاجر ختم ہو گیا ہے. قومیں ختم نہیں ہوتی، قوموں پہ عروج اور زوال آتے ہیں. ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان قوم 1857 کے غدر کے بعد بہت برا حال تھا. آج جو مہاجروں کا حال ہے اس سے بھی بدتر حال تھا. مہاجر اوپر آ گیا، آیا نہیں آیا. اسلام جو تھا دور یزید میں لگ رہا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، جب یزید نے نواسہ رسول کے دندان مبارک پر جو ہے چھڑی رکھ کر کہا ہے، تلوار رکھ کے، مجھے یاد نہیں ہے کیا، کہ جو ہے تمہارے نانا نے ایک کھیل کھیلا تھا. ٹھیک ہے، تو وقت نے بتایا کہ حسین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کربلا کی ریگ پہ خانوادہ رسالت کے ساتھ شہید ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. مگر ایسا ابھرا کہ آج جو ہے حسین ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں حسینیت کی بات کر رہا ہوں. جو انقلاب ہے اسلام کا، جو حسین نے اسلام کو بچا لیا، وہ اسلام جو دیوبندی، بریلوی، ہر ایک کی صورت میں زندہ ہے، حسین نے بچایا. ٹھیک ہے نا، شیعت کی بات نہیں کر رہا. ایسی مہاجر قوم جو ہے انشاءاللہ بچے گی اگر ہم اپنی قوم سے مخلص ہوں گے، چاہے جاپان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کینیڈا میں ہو، یو ایس، کہیں پر دنیا کے کسی کونے میں ہو. اگر اپنی قوم کے لیے ہم اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں اگر کریں گے، فکریں ہماری سوچوں کی تاریں مہاجر قوم سے جڑی ہوں گی، تو مہاجر قوم ابھرے گی اور بڑی شان سے انشاءاللہ ابھرے گی.
तो जैसे कि आपने सुना इस वक्त बहुत दिनों से मैं नदीम भाई के साथ हूँ। हमारा रोज़ लोग समझते हैं कि मैं किसी एजेंडा पे आया हूँ। हमारे यकीन करें जब से मैं इनके साथ हूँ हमारा डेली सिर्फ महाजर कौम के मुस्तकबिल पे एक एक लम्हा बात हुई है, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड। और हम कुछ लाए अमल तैयार कर रहे हैं जो हम अपने तरीके से कर सकते हैं। हम नहीं समझते कि कोई नई पार्टी बनाई जाए ना कुछ किया जाए, मगर महाजरों को बोलने की जगह दी जाए। हम अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे। एक आखिरी बात जो है वो तमाम उन लीडरों को जो कई हमें दुश्मन समझते हैं, हमें अपना दुश्मन ना समझें। हमारा कोई सियासी एंगल नहीं है, हमारा कोई ताकत का एंगल नहीं है, हमारा कोई पैसे का एंगल नहीं है। वो जिनको मुबारक है उनको मुबारक हो, जो सिंसियर है वो सिंसियर है। अगर आप हमारे हाथ मजबूत नहीं बना सकते तो हमें कमज़ोर भी ना करें, क्योंकि इस वक्त आपके लिए बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं। आज नदीम भाई और मैं कांग्रेस की लाइब्रेरी से होके आ रहे हैं और हम सिर्फ कल भी 2 दिन पहले भी रिसर्च करके आए, हमें महाजरों पर कोई मटेरियल नहीं मिला। ये अफसोस की बात है कि ना महाजरों के ऊपर कोई बात कांग्रेस लाइब्रेरी में मौजूद है, ना सेनेट में कोई बात हो रही है, ना कहीं दुनिया के किसी कॉरिडोर में बात नहीं हो रही जहाँ पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के ऊपर बात हो रही है। और हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे खुदा न खास्ता कि हमें सिंधियों की तरह कोई अलग मुल्क चाहिए, हमें बलोचों की तरह कोई अलग मुल्क चाहिए। हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने हकूक़ हासिल करने की बात कर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते हमें अपना दुश्मन ना समझो, इदारों हमें दुश्मन ना समझो। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं। यही पैगाम उन तमाम लीडरान के लिए जो हमें सिर्फ इसलिए गालियाँ देते हैं कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ना हम कोलू के बैल हैं, ना हम मंदी तकलीद करेंगे। हम महाजर कौम को रहनुमाई उस तरह से देंगे कि वो खुद सोचें कि उन्होंने क्या करना है। इसी बात के साथ हम आइंदा भी बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी एक लाएमल भी देंगे। ये बातें जो विज़िट मेरा है, ये नदीम भाई जानते हैं, ये घूमना फिरना तो हुआ ही है साथ में, मगर पिछले 8-10 दिन जितने दिन से मैं इनके साथ हूँ, हमने सिर्फ महाजर कौम के मुस्तक़बिल में बात की है। और जो हमें समझ में आएगा हम वो करेंगे जितना हमसे बन पाएगा। रास्ता दिखाना हमारा काम है, उसको करना नहीं करना आपकी ज़िम्मेदारी है। फ़ायदा आपका है, हम तो सुकून से बैठे हुए हैं। अगर आपने अपने शहर को, अपने मुल्क को इस तरह का बनाना है या दुनिया किसी भी मुल्क की तरह बनाना है, तो आपको खड़ा भी होना पड़ेगा, आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। जैसे कि नदीम भाई ने कहा, अगर इमाम हुसैन उस दिन करबला के दिन सरेंडर कर सकते थे तो आज शायद इस्लाम ख़त्म हो गया होता, आज दुनिया में यजीदियत का प्रचार होता, मगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। डरना छोड़ दें, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना छोड़ दें, क्योंकि जितनी गर्दनें कटती हैं उसके बाद मज़ीद लोग खड़े होते हैं और हकूक़ आपको मिल जाते हैं। घर में चुपचाप बैठने से, दूसरों को रास्ते में हायल होने से आपको हकूक़ नहीं मिलेंगे। इसी बात के साथ नदीम भाई मुझे याद दीजिए, जे महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद। महाजर कल्चरल डे 24 दिसंबर को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। शुक्रिया।